بہت سارے لوگ آئے تھے، منہ میں کپڑا باندھے ہوئے تھے، ادھر خوب پٹک رہے تھے، شٹر میں خوب مار رہے تھے، خوب گالی گلوچ کر رہے تھے. ہمارا بیٹا بس رہا گھر میں. مدھیہ پردیش کے جبل پور میں حالات مزید خراب ہو گئے ہیں. پرشاسن کی طرف سے یک طرفہ طور پر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف صرف ایک گروپ کی طرف سے کارروائی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ دو گروپ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. ایک طرف پولیس اور پرشاسن ون سائیڈڈ مسلمانوں کی گرفتاری کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف FIR درج کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے. دوسری طرف جو بجرنگ دل ہے یا اس طرح کی جو دوسری سنستھا ہے، ان کی طرف سے بھی مسلمانوں کے محلے میں حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کی جا رہی ہے، مسلم عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، چھیڑخانی کی جا رہی ہے. اتنا ہی پر یہ لوگ اکتفا نہیں کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے گھروں میں جا کر مسلمانوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، عورتوں کے زیورات کو لوٹ رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. اور پولیس پرشاسن اس دنگا کو روکنے میں ناکام ہے، حالات کو قابو کرنے میں ناکام ہے. اور 2 دن پہلے معاملہ شروع ہوا تھا. مدھیہ پردیش میں جبل پور ضلع ہے، بہت ہی اہم شہر ہے، اور وہاں ایک علاقہ ہے سروہی. سروہی میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے، مسلمانوں کی آبادی کم ہے، لیکن وہاں مندر اور مسجد آمنے سامنے ہیں. اس طرف مندر ہے، اس سائیڈ مسجد ہے، اور ہمیشہ یہ امکان رہتا ہے کہ مائنورٹی کو کبھی بھڑکایا جائے گا، ان کے خلاف نعرے لگایا جائے گا، حالات خراب ہو سکتے ہیں. پرشاسن اور پولیس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس علاقے پر نظر رکھے، یہاں حالات خراب نہ ہو، ماحول بگڑے نہ، لیکن پولیس اور پرشاسن کی طرف سے توجہ نہیں دی جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ ہے کس مرتبہ وہاں ون سائیڈڈ حملہ ہو جاتا ہے، فساد اور دنگا ہو جاتا ہے. اور اس کو دنگا کہا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میجورٹی کمیونٹی کی طرف سے مائنورٹی پر حملہ ہوتا ہے. معاملہ کیا ہوا تھا اس کو پہلے جان لیجئے. 2 دن پہلے کی بات ہے، ادھر رمضان کا آغاز ہوتا ہے، مسجد میں تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور ادھر مندر میں بھی پوجا پاٹ چل رہا تھا، درگا کی آرتی اتاری جا رہی تھی. اور جیسے ہی مندر میں پوجا کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، تراویح کی نماز ادا کی جا رہی ہے، تو مندر کا جو لاؤڈ اسپیکر تھا اس کی آواز کو تیز کر دیا جاتا ہے. مسلمانوں کے خلاف اپتی جنک نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو چڑھانے والے گانے گائے جاتے ہیں، اور اتنی آواز تیز کی جاتی ہے کہ مسجد میں لوگوں کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد مسجد کے لوگ مندر کی انتظامیہ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو کم کر لیجئے، والیوم کو ڈاؤن کر لیجئے. عام دنوں میں آپ کے لاؤڈ اسپیکر کا جو والیوم ہوتا ہے اتنا ہی کر لیجئے، لیکن یہ نہیں کرتے ہیں. اور جس طرح ہمیشہ دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی پوجا پاٹ ہوتا ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے، تو ان کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز نارمل ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کا قافلہ کسی مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے وہاں پر یہ اپنے رتھ کو روک دیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو تیز کرتے ہیں، ڈی جے بجانا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف اپتی جنک گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو چڑھانے کا کام کرتے ہیں. اور یہی کچھ سروہی میں اس مندر سے کیا گیا. مسلمانوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. مندر کے باہر ان کا ڈی جے بجنے لگتا ہے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز تیز ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف اپتی جنک نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمان سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بھیڑ جاتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیتے ہیں، پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں جاؤ پاکستان جیسے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور پتھراؤ ہوتا ہے. وہاں سے جو ویڈیو سامنے آئی ہے، جو لوکل رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد کے لوگ تو زیادہ تر سب تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے، کچھ ہی لوگ باہر نکلے تھے بات چیت کرنے کے لیے، اور اسی دوران ان پر پتھراؤ ہو جاتا ہے، حملہ ہو جاتا ہے. پھر کھلبلی مچتی ہے، ہڑبڑی مچتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ آتے ہیں، اور دھیرے دھیرے دونوں طرف سے پتھراؤ ہو جاتا ہے. لیکن پہلے پتھراؤ کا آغاز ہوتا ہے مندر کی سائیڈ سے، ادھر کے لوگوں کی طرف سے، اور لوگ جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر گودی میڈیا کی اس پورے معاملے میں انٹری ہوتی ہے، اور گودی میڈیا ون سائیڈڈ یہ خبر چلا دیتی ہے کہ مندر میں پوجا پاٹ ہو رہا تھا، اور پوجا پاٹ سے
मस्जिद के लोगों ने रोक दिया। मस्जिद वालों ने कहा कि पहले तरावी की नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद मंदिर में पूजा होगी। अगर तरावी नहीं हो पाती है मस्जिद में तो मंदिर में पूजा हम नहीं होने देंगे। इस तरह की खबरें गोदी मीडिया ने चला दी। गोदी मीडिया ने इतना ही झूठ नहीं बोला, बल्कि आगे गोदी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि मस्जिदों की छत से पथराव हुआ, लोग मस्जिदों की छत पर चढ़ गए, वहाँ से पथराव करने लगे, मस्जिद के दरवाजे से पथराव करने लगे, दूसरी तरफ से पथराव करने लगे, और जो मेजॉरिटी समाज है उन पर हमला होने लगा, मंदिर पर हमला होने लगा। बल्कि सरासर झूठ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। हमला किसी और तरफ से शुरू हुआ था, फिर दोनों फरीक इस हमले में मुलव्विस हो जाते हैं। मुसलमानों ने भी अपना बचाव किया, मुस्लिम लड़कों ने बचाव में पथराव किया। बहुत देर से यहाँ पर पुलिस पहुँचती है और पुलिस ने पहुंचने के बाद एकतरफा तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और अब तक 49 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद की गिरफ़्तारी जारी है, मज़ीद के ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन ले रही है, FIR दर्ज कर रही है। और उसके बाद जो कुछ हुआ सिरोही में वो सबसे ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक है। जो वहाँ की आवाम है, जो सिविलियन है, जो बजरंग दल से जुड़े गुंडे हैं, वो लाठी लेकर, तलवार लेकर, डंडा लेकर मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं और मुसलमानों के घरों को तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं, मुसलमानों के घरों में लूटमार मचाते हैं, पैसा लूटते हैं, औरतों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, छीन छान करते हैं। और ये मेजॉरिटी समाज का जो बजरंग दल है वो वहाँ पर कर रहा है, और पुलिस इनको नहीं रोक रही है, पुलिस इन पर काबू पाने में नाकाम है। कुछ महिलाओं की बाइट सामने आई है, आप सुनिए। बहुत सारे लोग आए थे, मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे, इधर खूब पटक रहे थे, शटर में खूब मार रहे थे, खूब गाली गलौज कर रहे थे। हमारा बेटा बस रहा घर में। हाँ, तो हम लोग जल्दी से ताला लगा के अपने जेठ के घर में गए पीछे। हाँ, तो उन लोग ने देखो ताला नहीं तोड़ रहा था, जिस का तोड़ दिए बीच से। अंदर घुस गए तोड़ के, पैसे रखे थे, हमारे आदमी ने जोड़ जोड़ के रखे थे। हम लोग को दुकान के पैसे देने हैं पगड़ी के, 50 रहे सर, हम लोग को 1.5 लाख देना है पगड़ी के। और क्या कह रहे थे? खूब गाली गलौज कर रहे थे सर। हम भाग गए थे, हम लोग इधर टीन पे चढ़ गए थे, टीन उखाड़ रहे थे। इस तरह बहुत सारे लोगों की वीडियो सामने आई है। जो सच्चाई सामने आ रही है वो बिल्कुल हैरान करने वाली है। और हैरत की बात यह है कि प्रशासन की तरफ से एकतरफा तौर पर कार्रवाई की गई। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो खबरें चलाई तो उसमें भी मुसलमानों को ही विलन बनाकर पेश कर दिया गया और उनका कोई कसूर नहीं बताया गया, जबकि पूरा कसूर उनका है और कोई पहला मामला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट के ताउन से रमज़ानुल मुबारक में 1000 फैमिली तक इफ्तार किट्स पहुंचाने का मंसूबा बनाया है। मिल्लत टाइम्स को लगातार मुख्तलिफ़ इलाक़ों से फ़ोन आ रहे हैं, लोग अपनी ज़रूरत का इजहार कर रहे हैं। इसलिए मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट से बातचीत की और मंसूबा बनाया कि 1000 लोगों तक राशन पहुँचाया जाए माह मुबारक में। और ये मंसूबा आपके ताउन और सपोर्ट के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता है। यहाँ स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है। इसके ज़रिए आप अपनी ज़कात की, सदक़े की रकम हम तक भेज सकते हैं और आपकी भेजी हुई रकम गरीबों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाएगी।